الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثناء اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے خطبات میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ایک خاص شکل جسے ہم قربانی کہتے ہیں اس پر گفتگو کی، قرآن و سنت کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نے عرض کیا کہ یہ قدیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی پیش کرے، اور یہ گزشتہ امتوں میں بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کی تفصیلات بہت اہم اصولی باتیں قرآن مقدس میں ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انہیں بیان فرمایا، پھر فقہاء نے، علماء نے مزید اس کو آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ پاک نے فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو نہ تو اس قربانی کا گوشت نہ خون اللہ کی بارگاہ میں، یعنی وہی مطلوب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو شاید کسی جانور کے خون کی ضرورت ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے، یا گوشت کی نو. اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ بندے کا ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے یا نہیں خرچ کرتا، اس کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا کتنا ہے، اللہ سے محبت کتنی کرتا ہے.
تو یہ اللہ رب العزت سے محبت کا ایک عملی مظاہرہ ہے کہ انسان قربانی کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے دل میں مال سے بڑھ کر خدا تعالیٰ سے محبت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان والے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ کائنات میں، اولاد سے، ماں باپ سے، مال سے، جان سے، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ مطلوب ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرے، اسی لیے اللہ کے نام پر مال بھی قربان کیا جاتا ہے، اولاد بھی اسے بڑھ کر، اور بلکہ اگر کبھی دو میں سے ایک کا انتخاب ہو کہ اللہ رب العزت یا اپنی جان، تو جان دینی پڑتی ہے، اسی لیے تو شہید ہے نا۔ یہ شہید کیا کرتا ہے؟ شہید اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ مال کی قربانی ہے، مال سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے۔ میں نے اسی وقت یہ بھی عرض کیا تھا کہ گوشت بذات خود مقصود نہیں قربانی کا، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، ورنہ گوشت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے۔ گزشتہ امتوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ قربانی کا گوشت کھائیں۔ اب کیا کریں جب وہ گوشت، کیا کریں اس گوشت کو؟ تو آسمان سے آگ آتی تھی، آگ کھا لیتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی، بس فنش۔ وہ ایک اللہ رب العزت کی سنت تھی کہ جو قربانی، لیکن اس میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ جلا دیتے، جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ رہنے دیتے، تو اب وہ انسان دنیا میں رسوا ہو جاتا۔ خدا جانے ایسے ہی حج کا مسئلہ ہے کہ اب دیکھیں جمرات میں کنکریاں، میں نے اسی وقت یہ بھی عرض کیا تھا، وہ وہاں پر کنکریاں صرف ان لوگوں کی رہتی ہیں کہ جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکری وہاں نہیں رہتی، ہم بظاہر مار کر سمجھے کہ یہ کنکری وہاں، وہ فرشتے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ علامات ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر اتنے لوگ کنکریاں مارتے ہیں، کسی کا پردہ فاحش نہیں ہوتا، کسی کا پردہ نہیں فاحش، پردہ رہتا ہے کہ خدا جانے کس کا، لیکن جو وہاں میں نظر آتی ہے نا، یہ ان لوگوں کی کنکری ہوتی ہے کہ جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ جن کا حج قبول ہوتا ہے وہاں سے وہ فرشتے ان کنکری کو اٹھا لیتے ہیں، اس لیے وہ میں نے عرض کر چکا ہوں یہ باتیں۔ لیکن گزشتہ امتوں کا ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، وہ سامنے پتہ چل جاتا تھا، اسی دنیا میں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی کیا نیکی قبول ہے، کیا نیکی قبول نہیں ہے۔ تو جو قربانی ہے اس میں صرف مال کو، جانور کو ذبح کرنا ہے، بس قربانی ذبح کا نام ہے۔ اس کے بعد گوشت کھائیں، اس کی اجازت ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کھاتا تو پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے، اسی لیے قربانی کی جگہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یعنی قربانی ہی دینی پڑتی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، یہ ہر حال میں دینی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اس کو مسلم کمیونٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے اس پر واجب ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، قربانی دینے کی قوت و طاقت ہے، وہ قربانی دے۔ صرف قربانی ان لوگوں پر ہے کہ جو قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں ان دنوں میں، جو قربانی کا ایام ہوتے ہیں۔ آگے پیچھے اگر نہیں بھی ہے تو الگ بات ہے، ان دنوں میں اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ جو قربانی دے
وہ دے سکتا ہے، تو اس کو قربانی دینا ہی، اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ یہ پیسہ کسی غریب مسکین کو دے دیں، نہیں دے سکتے اب یہ پیسہ، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ قربانی ہی کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کا جو صلہ ہے وہ بندے کو کیا ملے گا وہ بتا دیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عامل لبن آدم من اعمال، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا کوئی بھی عمل، یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کوئی ہے انسان ہے جو آدم کی اولاد ہے، سب انسان کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحج کو جتنے بھی انسان عمل کرتے ہیں سب سے افضل کیا ہے؟ احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے نام پر جانور کی قربانی دے، جانور کو ذبح کرے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ جو قربانی کا جانور ہے قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اپنے سینگوں سمیت، یعنی حالانکہ سینگ ہم کھاتے نہیں ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں کرتے، خاص کر کے آج کے زمانے میں تو ان کا کوئی استعمال نہیں ہے نا، پہلے زمانے میں پھر ان کا کوئی استعمال تھا، آج کے زمانے میں سینگ کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ وَأَشْعَارِهَا، ان کے جو بال ہیں، یعنی جو دمبے اس کے بالوں کا تو ہے، لیکن جو گائے یا جو بکرے ہیں ان کے بالوں کا آج استعمال کوئی نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا لیکن آج تو ان کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ وَأَزْلَافِهَا، کھر، ان کا کوئی استعمال نہیں ہے، بھائی جانور کے کھر جو اوپر وہ سخت ہڈی سی ہوتی ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، یہ بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ مقصد یہ کہ یہ بھی جب تولے جائیں گے میزان عمل میں ان کو ساتھ رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی قربانی کے جانور کا ایسا حصہ نہیں ہے، چاہے گوشت ہو، چاہے ہڈیاں ہوں، چاہے کھر ہوں، چاہے سینگ ہوں، چاہے اس کے بال ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو میزان عمل پر رکھ کر تولا نہیں جائے گا۔ جہاں نیکیاں تولی جائیں گی نا تو یہ نیکیوں کے پردے میں رکھی جائے گی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اب یہ قبول کتنا جلدی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ جانور کے حلق پر چھری چلائی جاتی ہے، اس کے حلق سے خون ایسے زور کے ساتھ ٹپک کر باہر تیزی کے ساتھ نکلتا ہے۔ فرمایا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ اور میں نے ایک کسی تقریر میں یہ کہا تھا آپ اس کا تجربہ کر لیں، اب عید آ رہی ہے نا، تجربہ کریں، روزانہ جو گوشت کھاتے ہیں نا اس گوشت کی ٹیسٹ اور قربانی کے گوشت کی ٹیسٹ کو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ کون سی چیز ہے جو قربانی کے گوشت کی ٹیسٹ چینج ہو جاتی ہے عام گوشت سے، حالانکہ ڈیلی ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس میں وہ خوشبو وہ ٹیسٹ نہیں ہوتی جو قربانی کے گوشت کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ہم کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے، یہ قربانی کرتے ہیں خدا کے لیے، اور اس نیت کا فرق آپ کو اس کے ٹیسٹ میں نظر آ جائے گا۔ اچھا اس سال یہ آپ خاص کر جو میرا آپ کو نقطہ بتایا نا اس کو نوٹ کریں، آپ ماشاءاللہ خود بھی قربانی دیں گے، آپ کے گھروں میں دوسرے لوگوں کی قربانی کا گوشت بھی آئے گا، جب کھائیں نا تو اندازہ لگا لیں کہ جو ڈیلی ہم گوشت کھاتے ہیں اور جو قربانی کا گوشت ہے اس میں فرق، اس کے ٹیسٹ میں فرق ہے یا نہیں، اس کے خوشبو میں فرق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے نیت انسان کا نفس ہوتا ہے اور اس کے پیچھے نیت خدا کی رضا ہوتی ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی قربانی بوجھل دل کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ دیا کرو، خوش ہو جاؤ کہ تم نے اللہ کے نام پر ایک جانور قربان کیا ہے، خوشی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی بوجھ نہیں ہے، قربانی کوئی بوجھ نہیں ہے، صدقہ فطر کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کو بوجھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما اختلفتم وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، تم جو بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں متبادل عطا فرماتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، یہ اس کا کرم ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بہت زیادہ دے گا۔ ہر صدقہ چاہے اس کی جو بھی نام دیں، زکوٰۃ اس کو نام دیں، صدقہ فطر اس کو نام دیں، قربانی اس کو نام دیں، یا کوئی حج و عمرے کے لیے وہ پیسہ خرچیں، جو بھی انسان اللہ کے لیے پیسہ خرچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا متبادل بندے کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے اور حج یہ یکے بعد دیگرہ کیا کرو، یہ فقر کا علاج ہے، یعنی غربت کے علاج کے، حالانکہ بظاہر عمرہ کرنے سے تو مال جیب سے نکلتا ہے، بظاہر عمرہ کرنے سے مال جیب سے نکلتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال اپنے جیب سے نکلتا ہے، ایسے ہی باقی معاملات ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقر اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خوشحالی لے آتا ہے اس انسان کے لیے جو یکے بعد دیگرے عمرہ کرتا رہے۔ حج اگرچہ ایک فرض ہے، باقی تمام حج نفلی ہیں، عمرہ ویسے بھی نفلی ہے، لیکن فرمایا یہ ضروری تو نہیں ہے، ان میں سے ایک چیز بھی تم پر کوئی ابلیگیشن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن کیا کرو یہ، ایک تو اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دو عمروں کے درمیان یا ایک حج اور عمرے کے درمیان جو انسان کا پیریڈ آف ٹائم گزرتا ہے اس میں جو گناہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فقر کو دور فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی قربانی کا بھی معاملہ ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایسے ہی باقی معاملات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، اللہ کی جو آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اس میں قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن باقی نیکی تو کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، نمازیں ذرا زیادہ کر لے، نفل کو زیادہ پڑھے، ماں باپ کی ذرا زیادہ خدمت ان کے پاس بیٹھ کر ان کو خوش کرے، ہزاروں نیکیوں کی بے شمار برانچیں ہیں نیکی کرنے کی، بہت زیادہ برانچیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو عبادت محبوب ہے نا کہ میرے بندے میری عبادت کریں جن دنوں میں، وہ یہ 10 دن ہیں جو ابھی آنے والے ہیں، شاید اگلے ہفتے تک بالکل یا تو قریب ہو جائے گا، بہرحال ویری سون یہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں نے پہلے یہ چیزیں عرض کی تاکہ پہلے پتہ لگ جائے۔ فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ خدا کو کوئی محبوب دن نہیں ہے کہ بندہ میری عبادت کرے ان دنوں میں۔ یا دل و سیام کل یوم منہا بسیام سنتن، ایک دن کا روزہ جو ظاہر بات یہ 9 دن ہی ہوں گے، 10ویں دن 11ویں 12ویں کا روزہ تو جائز نہیں ہے، ویسے بھی وہ ایام جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ 9ویں تک ہی ہے، اس کے بعد حج کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ دیکھیں یہ ثواب آپ کسی روزے کا نہیں دیکھیں گے۔ یس یوم عرفہ کا روزہ اس کا تو جو حج والے دن کا روزہ وہ تو 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ
اس کا ثواب اور یعنی 10 دنوں میں سے سب سے زیادہ عرفے کے دن کا روزہ. لیکن باقی جو دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. وَقِيَامْ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ان 10 راتوں کی یہ جو آئندہ آنے والی ہیں ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے. یعنی لیلۃ القدر کا ثواب قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا 1000 مہینے ایک طرف اور وہ ایک رات ایک طرف. وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ راتیں 10 دن 10 مرتبہ آئیں گے. اتنی ان کی فضیلت ہے. کچھ نہیں، نماز مغرب پڑھیں، نماز عشاء کے درمیان کچھ نوافل زیادہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. عشاء کے بعد ایک دو نہیں ہے، 2 یا 4 یا 10 نوافل زیادہ پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، آیت الکرسی کا ورد کر لیں. کچھ نہ کچھ نہیں کی، کم از کم نیت کر لیں کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، صبح بھی انشاءاللہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. یہ تو کر سکتے ہیں نا. اور نیت کا بھی ثواب ہے بھائی. یہ نیت کر کے سو جائیں، مل گئے تو الحمدللہ، نہ بھی خدا نہ خاصہ اگر ملے تو نیت کا ثواب تو اللہ پاک عطا کرے گا. ان دنوں میں، ان راتوں میں کم از کم یہ تو انسان کر سکتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور نیت کر کے صبح اٹھ کر میں فجر کی نماز باجماعت ادا کروں گا. ایک سال لیلۃ القدر کے برابر نیکی ہے، اور ایک پورے سال نیکی ایک طرف ہوں، اور اس مہینے کی 10 راتوں کی جو فضیلت ہے وہ ایک سال کے برابر اور دنوں کی. دوسری یہ بات کہ قربانی، اس بات کا خصوصاً جو لوگ برطانیہ میں قربانی دیں گے ان پر خصوصاً، یا یورپ میں قربانیاں دیں گے ان پر یہ خصوصی اس بات پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں پر جہالت اس کو چھائی ہوئی ہے پوری دنیا میں. یہ مسئلہ انٹرنیشنل ہے. جن چیزوں کو ہم علم سمجھتے ہیں یار وہ روٹی کمانے کے ذریعے، وہ علم نہیں ہے. اور جو علم ہے ہم اسے آگاہ نہیں ہیں اور اس کو اصل بھی نہیں کرنے کی کوشش کرتے. وہ دین کا علم ہے. تو بھائی اس لیے قربانی یہاں پر جو عموماً وہ رات کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ قربانی نہیں ہے. وہ عام جانور جیسے روزانہ ڈیلی لوگ ذبح کرتے ہیں وہ جانور ہیں. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد ادا ہو، نہ ذبح کی جائے. یہ شرط ہے، اور یہ شرط میں نے نہیں کوئی قائم کی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہوئی ہے. حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی، اور نماز عید ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹے تو دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے. اور یہ کدھر سے خون ہے؟ تو کسی نے کہا جناب ہم نے نا یہ قربانی ذبح کر لی تھی نماز سے پہلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ دوسری قربانی کرو. اور یہ پھر قربانی کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے غریب انسان کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے. غریب انسان کے لیے، فقیر انسان کے لیے قربانی دینا ضروری نہیں ہے. لیکن جب وہ جانور لے اور اگر وہ قربانی سے پہلے ذبح کر دے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے. پہلے اس کو اختیار تھا قربانی کرے یا نہ کرے، اب کوئی اختیار نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ وقت نہیں ہے تفصیلات عرض کرنے کی، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہے نا، شروع کرنا جو نوافل ہیں، شروع کرنا انسان کا اختیار ہے، اس کو کرے یا نہ کرے. لیکن جب شروع کر لے تو مکمل کرنے سے پہلے ختم کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. میں 2 رکعت نفل ہے، میری مرضی ہے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیا اب میرا اختیار ختم، اب اس کو تکمیل تک پہنچانا مجھ پر فرض ہو گیا، ضروری ہو گیا. ایسے ہی غریب انسان کے لیے قربانی دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے، لیکن جب جانور خرید لیا تو اب کو پراپر طریقے سے اس کو تکمیل تک پہنچانا، مکمل یہ پروسیس کرنا یہ ضروری ہے.
اگر تکمیل سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ایک دوسرا جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ، اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرو۔ ہاں، جن لوگوں نے ابھی تک قربانی نہیں دی، نماز عید ادا ہو چکی ہے، وہ اللہ کے نام پر آپ قربان کر دیں۔ تو بھائی جن لوگوں نے قربانیاں یہاں بک کرنی ہیں، بہتر یہ ہے، چونکہ وہاں پر تو مجھے نہیں پتا تفصیلات کا، جانے دیتے نہیں جانے دیتے، لیکن اگر کوئی ہم نہیں جانے دیتے، وہاں پر آپ کو دیکھنے نہیں دیتے، ہے ایسی ریسٹرکشن ہیں، پابندیاں، تو بھائی وہ پہلے دن کے بجائے دوسرے دن کی قربانی بک کرے۔ اور وہ پھر الگ مسئلہ، وہ رات کو بھی ہو جائے گی پھر، لیکن پہلے دن رات کو نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ، یہاں پر کبھی کبھی عیدیں دو ہو جاتی ہیں۔ بھائی چونکہ یہ ایک فتنہ ہے، میں نے گزشتہ جو میں بھی بات کیا تھا کہ وہابیہ، دیوبندیہ، اس قسم کے لوگ، بہت بڑا فتنہ، اور اس کے علاوہ بہت بڑے فتنے ہیں دنیا میں، چھائے ہوئے ہیں، بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا فتنوں سے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا، بلکہ اچھا خاصا نالج نہیں ہے، چھوٹا موٹا نالج نہیں، اچھا خاصا نالج نہیں ہے، تو سوشل میڈیا پر کم از کم مذہبی پروگرام نہ دیکھیں۔ حالانکہ میں خود مذہبی ہوں، لو بھائی یہ کو گمراہ کرنے والے ہیں، ہزاروں مولوی ہیں بیٹھے ہوئے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ڈبیٹ، کوئی بھی مسئلہ مذہبی نہ دیکھیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عمل کی حفاظت کریں۔ آپ کہیں جی یہ ایسی جہالت کروڑ دنیا بہتر ہے گمراہی سے۔ وہ علم جو انسان کو خدا اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے، اس سے جہالت 1000 گنا بہتر ہے۔ کم از کم خدا کے بارگاہ میں آپ کہنے والے تو مان جائیں گے نا مجھے علم نہیں تھا اور غلط علم حاصل کر لیا، بالکل جس کا خدا رسول کے، کیونکہ یہاں پر ایسے فتنے باز بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، اتنے فتنے باز مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، اس قدر جہالت پھیلا رہے ہیں نا جی۔ یا تو پھر آپ پورا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کہیں گے ہم کس کو سنیں یا کس کو نہ سنیں، پھر تو وہ چلو شاید کو گائیڈ کر دے، بھائی یہ ان میں سے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور یہ بھی آپ نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، تو پھر بہتر ہے کہ سنیں ہی نا، محفوظ راستہ یہی ہے، پھر غلطوں کو سنیں ہی نا آپ، غلط لوگوں کو۔ اب آخری بات، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تفصیلات قرآن پاک میں ساری موجود ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ قالوا فمنا لنا فیہا، صحابہ کرام نے عرض کیا ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیا ملے گا قربانی دینے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوئے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ قالوا فالصوف، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اون ہے، ظاہر بات ہے بکری کے جسم پر تو بال ہوتے ہیں، گائے کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اس کو تو شعر کہتے ہیں، لیکن جو دمبا ہے، بیڑ ہے، اس کو صوف کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں انگلش میں، وول ہر ایک نہیں ہوتا، ہر بال وول نہیں ہے، وول مخصوص بال ہوتے ہیں جن سے ہم لباس، میرا خیال یہ بھی وول ہی کا بنا ہوا ہے، جن سے ہم لباس پہنتے ہیں، بے شمار چیزیں بناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس کے بھی تو بال ہی ہوتے ہیں نا، اگر جو وہ باریک ہوتے ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں،
بکری کی نسبت، گائے کی نسبت جو دمبے یا بھیڑ کے جسم پر بال ہیں وہ محال زیادہ ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھی ہر ریشہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. یہ بہت ثواب ہے، بہت ثواب کا کام ہے. لیکن شرط وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو وہ نیت پہنچتا ہے کس نیت کے ساتھ تم کر رہے ہو. تو بھائی تین چیزیں جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. تین. پہلی چیز، انسان کوئی بھی نیکی کرے کسی انسان کے ساتھ پھر اس کو جتائے، جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. احسان خصوصاً، یہ تو خیر احسان نہیں ہے، لیکن جو کسی کو ہم کوئی چیز دیں اور بعد میں اس کو جتلا دیں، میں نے تیرے ساتھ یہ فیور کی ہے، وہ کل عدم جتلانے سے ایسے ہے کہ گویا کہ آپ نے وہ نیکی کی ہی نہیں ہے، کل عدم ہو جاتی ہے. بخاری شریف کا حدیث پاک ہے. دوسری، ریاکاری، نیکی ہو دکھلاوے کے لیے، شو آف، لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ گویا کہ آپ نے نیکی کی ہی نہیں ہے. اخلاص ضروری ہے. تو تیسری چیز ہے نیت. نیت کے بغیر تو کوئی عمل نہیں ہے نا جی، وہ چاہے کوئی بھی عمل ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. ابھی ہم نماز پڑھنے لگے، اگر آپ کی نیت یا میری نیت ہی خراب ہے تو نہیں ہے. کوئی نیت ضروری چیز ہے، ہر نیکی میں نیت ضروری ہے. خصوصاً وہ نیکی جو عبادات اور عبادات مقصودہ ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، یہ عبادات مقصودہ ہیں. بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ جو عبادات مقصودہ نہیں ہیں. مثلا وضو ہے، وضو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ نیت سے اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دیتا ہے، لیکن وضو بذات خود بغیر نیت کے ہو جائے گا. نماز بغیر نیت کے نہیں ہوگی، زکوٰۃ بغیر نیت کے نہیں ہوگی، صدقہ فطر بغیر نیت کے نہیں ہوگا، ایسے ہی قربانی بغیر نیت کے نہیں. یہ تین چیزیں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں: نیت کی خرابی اور دکھلاوا، اور وہ چیزیں جو لوگوں کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں پھر اس کو جتلانا. آپ نے کسی کو کوئی فیور کی بات ہے، میں تیرا ایک ہی تھا سی، وہ نیکی ختم ہو گئی. یہ نہیں کہنا، پھر منہ بند رکھنا ہے مرتے دم تک. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان پڑھیں جی.